بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ پروفیسر عبدالخالق اویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سال دوم کی نظم نعت پڑھتے ہیں جو حفیظ طیب کی لکھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے حفیظ طیب کا تعارف شاعر عبدالحفیظ نام طیب تخلص 14 فروری 1931 کو احمد نگر ضلع گجرانوالہ میں حاجی چراغ دین قادری سہروردی کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر، پھر گجرانوالہ اور پھر لاہور میں مکمل کی۔ ایم.اے پنجابی کے بعد اورینٹیل کالج سے وابستہ ہوئے۔ اورینٹیل کالج آنے سے پہلے کچھ عرصہ وابڈا میں بھی ملازمت کی۔ اب ہم حفیظ طیب کا اسلوب بیان کرتے ہیں، یعنی اسلوب شاعر، یعنی ان کا لکھنے کا انداز کیسا تھا۔ حفیظ دور حاضر کے نعت گو شعراء میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اس شاعر شیریں مقال نے نعت کے فن کو خون جگر سے سینچا ہے۔ اپنے منفرد ذوق سے زمانے کی بدلتی اقدار کے ساتھ نعت کے روپ کو ڈھالتے ہیں، اس کی روح اور طہارت کو کہیں مجروح نہیں ہونے دیتے۔ خدا نے انہیں وہ نور فہم اور جذبہ عشق و وفا عطا کیا ہے جس میں سرور کائنات کی مدحت کا ہر قرینہ موجود ہے۔ تو حفیظ طیب اس دور کے ممتاز نعت گو ہیں جن کے کلام میں ان کا عشق و عقیدہ جھلکتا ہے۔ وہ دل سے نعت کہتے ہیں، زبان و قلم سے ادا کرتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ان کی نعت میں عشق و عقیدے کی وارفتگی پر با محمد ہوشیار کی سلیقہ مندی کا پہرا ہے۔ اس میں چاشنی اور مٹھاس ہے، سوز و گداز ہے، عشق و شفتگی ہے۔ وہ اسلوب نگارش اپنایا جو ادب کی دلہن کو سجاتا ہے۔ اپنے مرقع نگاری کو جذبات کے بحر بے کراں کا سفینہ بناتے ہیں، محبت میں ڈوب کر اپنے اشعار کی رعنائیاں بکھیرتے ہیں۔ ان کے رویے سے عقیدت کی کرنیں پھوٹتی ہیں، خلوص اور پیار سے لبریز دل میں ایک تڑپ ہے، اضطراب ہے۔ انہوں نے سید البشر کی سیرت کے ہر پہلو کو اپنی محنت کا مرکز بنایا ہے۔ تاجدار مدینہ کی سیرت کے ان پہلوؤں کو جن کا تعلق عمل سے ہے اپنی نعت کی زینت بنایا ہے، مگر ان کا انداز بیان اور عمل کے روپ کا اظہار دوسرے شعراء سے مختلف ہے۔ عشق کے رویے میں دھیما پن ہے، جس طرح دریا پہاڑوں سے گزرتا ہوا میدان میں بہنا شروع کر دیتا ہے مگر طغیانی کا عالم موجود رہے۔ وہ انسانیت کی عظمت اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تلاش کرتے ہیں۔ ان کے ہاں آدم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مثال ہے۔ وہ مصائب سے اٹے راستوں اور حرص و ہوس کی چیرہ دستیوں میں سرکار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابناک سیرت سے منزل زیست کا پتہ پاتے ہیں۔ دور حاضر کے حساس شاعر ہیں۔ ان کے مطالعہ نعت سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ فخر موجودات کے سامنے نگاہیں جھکائے مؤدب کھڑے ہیں۔ ان کی آواز سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی ہے، عقیدے کی پیشانی پر شبنمی قطرے ہیں، ہونٹوں سے ادا ہونے والے الفاظ خیالات کی طرح منزہ ہیں اور جذبات شوق کو دلکش الفاظ کے آئینے میں اس خوبصورتی سے اتارتے ہیں کہ جس کی نگاہ پڑتی ہے تڑپ اٹھتا ہے۔ الفاظ کا انتخاب، مرکبات و تشبیہات کا استعمال بے پناہ عقیدت کا آئینہ دار ہے۔ ان کے اظہار کی قدرت دلوں کو مسحور کرتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی نعت میں مبالغے سے اعتراض کیا اور اکثر مضامین قرآن پاک سے لیے ہیں۔ معنوی محاسن کے علاوہ آپ کے ہاں الفاظ کا وسیع ذخیرہ ہے۔ الفاظ کی بندش میں دلکشی ہے۔ شامل نصاب نعت انہی خوبیوں کی حامل ہے۔ آپ کسی داد و تعریف کے محتاج نہیں، آپ کی نعت گوئی ہی سرمایہ افتخار ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم شامل نصاب نظم نعت حفیظ طیب کی لکھی ہوئی پڑھتے ہیں۔ خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نیاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ دل نواز و دل پذیر و دل نشین و دل کشا، دل نواز و دل پذیر و دل نشین و دل کشا، چارہ ساز و چارہ کار و چارہ گر خیر البشر۔ سربسر مہر و مروت، سربسر صدق و صفا، سربسر مہر و مروت،
سربسر صدق و صفا، سربسر لطف و عنایت، سربسر خیر البشر، صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امیم، صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امیم، صاحب حق، صاحب شک القمر، خیر البشر، کارزار دہر میں وجہ ظفر، وجہ سکون، کارزار دہر میں وجہ ظفر، وجہ سکون، عرصہ محشر میں وجہ درگزر، خیر البشر، رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر، خیر البشر، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر روج کمال، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر روج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر، خیر البشر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر، خیر البشر۔ یہ نظم از صلو علیہ و آلہ حفیظ طیب کی کتاب سے لی گئی ہے۔ اب ہم اس کا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نیاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ بیٹا اس شعر میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے۔ بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے حوالے سے دیکھیں کہ جب سے یہ کائنات بنی ہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس کے بارے میں بیان کیا جاتا رہا ہے، آپ کی تعریف کی جاتی رہی ہے، آپ کے صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو آج تک دیکھیں کہ کتنی کائنات میں انسان آئے ہیں تو آپ کی تعریف یا آپ کی صفات کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ یعنی اس کائنات میں اگر نظر دوڑائی جائے تو کسی اور ذات کے بارے میں اتنا پڑھا لکھا نہیں گیا ہے، سمجھا نہیں گیا ہے جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں پڑھا گیا ہے، لکھا گیا ہے، سنا گیا ہے۔ کیونکہ آپ کی ذات ایک مکمل ذات ہے اور آپ میں جس قدر خوبیاں موجود ہیں شاید ہی کسی اور ذات میں موجود ہوں۔ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے لوگ اپنے اندر خوبیاں اور اچھائیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی اعلیٰ مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں، ایک نام بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم جو پہلا شعر آپ کے سامنے پڑھتے ہیں کہ خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نیاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ خوش خصال، خوش خصال مطلب اچھی عادت والے، نیک خصلت والے، خوش خیال اچھا خیال رکھنے والے، خوش خبر اچھی خبر لانے والے، خیر البشر یعنی انسانوں میں بہترین انسان، خوش نیاد اعلیٰ خاندان کے، خوش نہاد ہنس مکھ خوش نظر اچھی نظر رکھنے والے، خیر البشر یعنی انسانوں میں بہترین انسان۔ تو اب ایک ایک جو لفظ ہے وہ آپ کی مختلف صفات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، احاطہ تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی آپ کی صفات کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ خوش خصال یعنی اچھی عادت کے مالک۔ بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم عادات کا تذکرہ کرتے ہیں تو بیٹا آپ جیسی عادات کوئی اور رکھتا ہی نہیں ہے یا اور کسی کی عادات تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیغمبر نبی بھیجے لیکن جو آپ کی عادت تھی، جو آپ کا طریقہ مبارک تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا۔ یعنی اب دیکھیں نا کہ جیسے آپ کے عادات کے بارے میں جو اپنے تھے وہ تو تعریف کرتے ہی کرتے تھے، جو غیر مسلم تھے وہ بھی آپ کی تعریف بیان کرتے تھے۔ خوش خیال یعنی اچھے خیال والے۔ اگر دیکھا جائے تو بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اچھے خیال والے تھے، یعنی آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا بلکہ لوگوں کے فائدے کے لیے کام کیا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ کہہ لیں کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا، دکھ تکلیف میں مبتلا کرتا تو آپ اس کے دکھ اور تکلیف کے باوجود آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ خوش خبر یعنی اچھی خبر لانے والے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اچھی خبریں سنائی ہیں، جیسے کہ قیامت کے بارے میں بتایا، جنت کے بارے میں بتایا اور پھر انسانوں کو ان کے یعنی آخرت کے بارے میں جو نیک اعمال ہیں ان کا اجر کے بارے میں بتایا کہ جو نیک عمل کرے گا اس کو کس قدر اجر ملے گا۔ یعنی یہ ساری خوشخبریاں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے
انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ خیر البشر انسانوں میں بہترین انسان، بیٹا بہترین انسان کیسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک مکمل انسان تھے، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں کسی قسم کی کہہ لیں کہ کسی قسم کا کوئی عیب نہیں تھا، بلکہ جو خوبیاں ہمیں معلوم ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہیں، بلکہ جن خوبیوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ خوش نیاد اعلیٰ خاندان کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ خاندان کے تھے۔ اب دیکھیں اگر والدہ کی طرف سے دیکھتے ہیں تو آپ کا خاندان جو تھا وہ قریش تھا، اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف سے دیکھتے ہیں تو آپ ہاشم تھے۔ تو بیٹا اگر دیکھیں ہاشمی تھے، یعنی اس میں دیکھیں کہ قریش جو تھا وہ بھی ایک معزز قبیلہ تھا، اور جو ہاشمی خاندان تھا وہ بھی عرب میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے مامور تھے، اور جو لوگ یہاں پہ آتے تھے ان کی خدمت کے لیے، یعنی طواف کے لیے یا خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، وہ ان لوگوں کو مہمان بناتے، ان کی خدمت کرتے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے، یعنی خانہ کعبہ میں پانی وغیرہ بھرتے، یعنی وہاں پہ پانی وغیرہ کے انتظام کرتے، کھانے پینے کے انتظام کرتے، اس لحاظ سے ان لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور پھر خوش نہاد یعنی ہنس مکھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں کہ اپنے اچھی عادات کی وجہ سے، اپنے ایک اس اچھی خصلت کی وجہ سے، خوبی کی وجہ سے مشہور تھے، یعنی ہنس مکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس مکھ اس طرح تھے کہ آپ کے چہرے اقدس پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، یعنی اگر کوئی بڑے سے بڑا غم بھی آ گیا ہے، دکھ تکلیف بھی آ گئی ہے، پھر بھی آپ کے چہرے اقدس پر مسکراہٹ ہی ہوتی تھی۔ اور نہ صرف اتنی بات، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو مختلف کنیت سے مخاطب کیا کرتے تھے، جو بڑی کہہ لیں کہ ان کی خوبصورت جو کنیتیں ہوتی تھیں، یعنی نام ہوتے تھے، ان سے ان لوگوں کو مخاطب کیا کرتے تھے جن سے وہ خوش ہو جاتے تھے، یعنی ہنسی مزاح جو تھی یہ بھی عنصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پایا جاتا تھا۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور کچھ اور صحابہ جو تھے وہ تشریف فرما تھے، اور کام کیا کر رہے تھے کہ ان کا کھجوریں پڑی ہوئی تھی وہ کھا رہے تھے، اور کھجوریں کھاتے ہوئے جو گٹھلیاں تھیں وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی اصحاب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس کے سامنے رکھ رہے تھے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آپ نے یہ ساری کی ساری کھجوریں کھا لی ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یعنی مزاح کا رنگ دیکھیں نا کہ جو صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تھا، کہ اے پیارے محبوب، میں نے تو یعنی کہ کھجوریں کھا کے جو گٹکیں جو ہیں اس کی جو گٹھلیاں ہیں وہ تو میں نے رکھ لی ہیں، آپ لوگوں نے وہ بھی نہیں چھوڑی ہیں۔ تو اس طرح بیٹا ہنسی مزاح پیدا کیا جاتا تھا۔ پھر خوش نظر یعنی اچھی نظر والے، آپ کی نظر جس پر پڑ جاتی اس کی قسمت بدل جاتی۔ جیسے کچھ واقعات ہیں نا یہاں پہ کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے نا کہ آپ کو ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ کبھی بھی آپ نے اپنے بھائی کے سامنے نہیں جانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے نہیں جانا ہے، کیونکہ آپ کی نظر جس چیز پر پڑ جاتی اس کی قسمت بدل جاتی۔ تو اس بندے یعنی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آئے تھے، بلکہ جس گلی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا وہ گلی ہی تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ایک مشرق سے آ رہے ہیں، اس کہہ لیں کہ گلی سے آ رہے ہیں، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شمال سے آ رہے ہیں، تو کونے پر دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اکرمہ اتنا خوبصورت چہرہ جہنم کے لائق نہیں ہے، یعنی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین و جمیل تھے، تو بس آپ کا اتنا فرمانا تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ اب مجھ پہ جادو چل چکا ہے، اب مجھے اس جادو سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔
تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو سمندر میں پھینکا، یعنی پانی میں اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے پھینکا، پانی نے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا، یعنی اس نے بھی قبول نہیں فرمایا۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو آگ میں پھینکا تو آگ نے بھی کچھ نہ کیا، یعنی سارے جتن کیے اپنے آپ کو ختم کرنے کے، جب کچھ نہ بنا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھائی جان آپ مجھے مسلمان کر لیں، کیونکہ بیٹا یہاں پہ مقصد بتانے کا، بیان کرنے کا یہی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جس پہ پڑ گئی تو پھر وہ کیا ہو گیا، اس کی قسمت بدل گئی۔ تو یہ چیزیں تھیں بیٹا، جیسے آپ کی نیک تینیت کے بارے میں ہے نا کہ ایک بار ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کے گلے میں جو پٹکا تھا، مطلب ایک چادر ڈالی اور اس کو کھینچا، جس سے آپ کی گردن پر نشان پڑ گئے، اور پھر یعنی کندھے پر اور گردن پر نشان پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس نے کہا اے محمد، اللہ کے اس مال میں سے جو تیرے پاس ہے کچھ میرے دونوں اونٹوں پر لاد دے، کیونکہ میں نے جو کچھ مجھے دے گا، یعنی تو اس میں سے جو کچھ مجھے دے گا نہ وہ تیرے باپ کا مال ہے اور نہ ہی اس پر تیرا کچھ اختیار ہے، یعنی جو مال تو مجھے دے گا وہ تیرے باپ کا مال نہیں۔ آپ یہ تلخ کلامی سن کر فرت و حلم و کرم سے خاموش رہے، پھر فرمایا بے شک یہ مال تو اللہ کا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، مگر تو یہ بتا کہ تیرے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تو اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اسے معاف فرما دیا۔ اسی طرح ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت الفاظ کہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ڈانٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تو نے ہم دونوں سے وہ طرز عمل اختیار نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا۔ مناسب تھا کہ تم اسے حسن و طلب اور نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی تلقین کرتے اور مجھ سے افائے عہد کے لیے کہتے، حالانکہ وہ یہودی مقررہ مدت سے 3 دن پہلے ہی تقاضا کرنے آ گیا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک تینیت اور خوش اخلاقی کا یہ عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ تو بیٹا اسی طرح بامروت اتنے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسواکیں لیں، ایک ٹیڑھی اور ایک سیدھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑھی خود رکھی اور جو سیدھی تھی وہ ہمراہی کو دے دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ تو بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اگر دیکھا جائے تو اس پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے۔ تو حوالہ جات: حسن یوسف دم عیسیٰ یدیں بے زداری، حسن یوسف دم عیسیٰ یدیں بے زداری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ دوسرا ہے وہ مکہ کی سختی و طائف کا منظر، وہ مکہ کی سختی و طائف کا منظر، محمد خدا کی رضا بن کے آئے، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے۔ تو بیٹا یہ اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ اب دوسرا شعر جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ خوش خصال دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا، چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر۔ بیٹا اس میں دیکھیں دل نوازو، دل کو نوازنے والے، دل پذیر دل میں اتر جانے والے، دل نشین دل میں گھر کر جانے والے، دل کشا یعنی فراخ اور روشن دل والے، چارہ ساز کام کو درست کرنے والے یعنی کام بنانے والے، چارہ کار حل ڈھونڈنے والے، چارہ گر علاج کرنے والے، خیر البشر انسانوں میں بہترین انسان، دل نواز یعنی دل کو نوازنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس دل کو تسلی دینے والے، پسندیدہ دل میں اصل کرنے والے، دل کو خوش کرنے والے، مشکل آسان کرنے والے، کام بنانے والے، کام درست کرنے والے، مخلوقات میں سب سے بہترین انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دلوں کو تسلی دینے والے دوست کی سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دل پر اثر کرنے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دل کو خوش کرنے والا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی مشکلات حل کرنے والے اور آسان کرنے والے ہیں، دنیا کے بگڑے کام بنانے والے، لوگوں کو مراد تک پہنچانے والے اور معاملات کو درست کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مخلوقات میں سب سے بہترین انسان ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نائب اور اس کے خلیفہ اور محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و سلوک مسلمانوں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ عیسائی، یہودی، مشرک سب فیاضی سے آپ ان کے ساتھ برتاؤ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بڑی سے بڑی مصیبت آتی اسے آسانی سے برداشت کر لیتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ بیٹا دیکھیں، اگر ہم یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نواز یعنی دل کو نوازنے والے، یعنی جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ فروز ہوئے تو جو بے سہارا تھے ان کے سہارا بنے، جو کہہ لیں کہ غلام تھے ان کو آزاد کیا، اور جن کا کوئی نہیں تھا آپ نے ان کو آسرا دیا، سہارا دیا۔ تو دل پذیر یعنی دل میں اترنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بیٹا ایک ایسی ذات تھی جس نے ایک مرتبہ آپ کا دیدار کر لیا، جس نے ایک مرتبہ آپ کی گفتگو سن لی تو پھر اس کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بار بار جایا جائے۔ تو بیٹا صرف اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین جو تھے وہ آپ کو واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سب کچھ قربان ہے، اور پھر وہ اپنے خاندان کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ واپس نہ گئے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو دیکھ لیں کہ کس قدر دکھ اور تکلیفیں دی جاتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار کو اور شفقت کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر یعنی کہ دہکتے انگارے بھی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے، تپتی ریت آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اسی طرح اب اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو، کہ جنہوں نے ایک مدت تک یعنی دنیا میں دکھ اور تکلیفیں برداشت کی، یعنی تقریباً 250 سال کے قریب آپ کی عمر مبارک تھی، مختلف قبائل سے ہوتے ہوئے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتے ہیں تو بس پھر آپ کی غلامی پسند فرماتے ہیں کہ اب تو غلامی کا یعنی حق پورا ہو گیا۔ دل نشین یعنی دل میں گھر کرنے والے، یعنی بیٹا جیسے میں نے کہا نا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ایک مرتبہ دیکھ لیا، آپ کا دیدار کر لیا تو پھر وہ آپ کا ہی ہو کے رہ گیا، اس کے لیے کائنات کا کوئی بھی دکھ نہیں رہتا ہے، اس کے لیے نہ صرف دنیا کی پریشانیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، مطلب کہ دنیا میں صرف اس کی ایک ہی طلب ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے، اور پھر آخرت اس کی اس وجہ سے آسان ہو جاتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ دل کشا یعنی فراخ دل والے، بڑے دل والے، بیٹا اس دنیا میں اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا تو آپ نے انہیں بھی پھر یعنی بخشش عطا فرمائی ہے، انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مطلب جنت حاصل کرنے کے طریقے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ دل کشا یعنی فراخ اور روشن دل والے سے مراد یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل والے تھے، وہ اس طرح کہ دنیا میں بڑے بڑے کہہ لیں کہ جنہوں نے آپ کو ظلم اور دکھ اور تکلیفیں دی تھیں آپ نے انہیں بھی معاف فرما دیا تھا۔ جیسے طائف میں آپ تشریف فرما ہوئے، ان لوگوں نے آپ کو اس قدر دکھ اور تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آپ کے لہو سے ان کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندا کو دیکھیں جس نے آپ کے چچا کہ ابو طالب چچا میرے خیال میں حضرت چلیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا تو آپ نے اسے بھی معاف فرما دیا، ابو سفیان کو معاف فرما دیا، بلکہ ان کے گھر کو دارالایمان قرار دیا۔ تو بیٹا آگے ہے دوسرا مصرع، چارہ ساز یعنی کام درست کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا کام بنانے والے تھے، چارہ کار حل ڈھونڈنے والے، چارہ گر یعنی علاج کرنے والے، خیر البشر انسانوں میں بہترین انسان۔ جیسے بیٹا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، یعنی بیٹا آپ کا کرم اور فضل صرف انسانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق تھی آپ کا کرم و فضل ان تمام کے لیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کا کام بنانے والے تھے۔
اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آ جاتا تو ان کی بھی خاطر مدارت کی جاتی، بلکہ جو قیدی تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کی طرح رکھا، اور پھر معاف کرنے تسلی دینے والے اتنے کہ فتح مکہ کے موقع پر جانی دشمنوں کو بھی ایمان دے دی، اور پھر معاملات کو درست کرنے والے دونوں جہانوں کے باعث رحمت تھے۔ تو بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف اس شعر میں بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کی صرف رحمت للعالمین یعنی دونوں جہانوں کے لیے رحمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، ان صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کے حوالہ جات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ جیسے بیٹا ایک اور بھی اس میں قرآن پاک سے حوالہ بیان کیا جا سکتا ہے نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ تو وہ خوبصورت سانچہ کون سا تھا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس میں بیٹا وہ شعر ہے نا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ جی بیٹا اب تیسرا شعر جو نعت کا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ سربسر مہر و مروت، سربسر صدق و صفا، سربسر لطف و عنایت، سربسر خیر البشر۔ سربسر یعنی سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی تمام مکمل ذات۔ مہر مطلب محبت، مروت یعنی لحاظ بہادری، سربسر صدق سچائی کو کہتے ہیں، صفا دل کی پاکیزگی یعنی سچی ذات اور پاکیزہ ذات، سربسر لطف یعنی مہربانی، عنایت یعنی کرم توجہ، سربسر سر سے لے کر پاؤں تک، خیر البشر یعنی انسانوں میں بہترین انسان۔ تو بیٹا اس شعر میں بھی شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے آپ کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراسر محبت، الفت، پیار، شفقت، ہمدردی، مردانگی، جواں مردی، فیاضی اور سخاوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر سچے اور کھرے پاکیزہ ہیں، عنایت و مہربانی اور ملامت کے حامل انسانوں میں بہترین انسان ہیں۔ کہ یہاں پہ سربسر یعنی تمام ذات، مکمل محبت یعنی آپ محبت ہی محبت تھے۔ اگر بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ کا تعلق تو محبت ہی محبت ہے۔ گلی میں اگر جا رہے ہوتے کوئی بچے اگر راستے میں مل جاتے، آپ سے ملتے، تو آپ بچوں کو مطلب پیار کرتے، انہیں اپنی سواری پر بٹھا لیتے، یعنی کس قدر محبت تھی بچوں کے ساتھ۔ پھر اسی طرح اگر غلاموں کا حال دیکھتے ہیں تو غلاموں کے یعنی آپ جب کبھی بازار میں کپڑا خریدنے کے لیے جاتے تو دو طرح کے کپڑے خریدتے، ایک قیمتی اور ایک کم قیمت والا۔ جو قیمتی ہوتا وہ اپنے غلاموں کے لیے اور کم قیمت والا اپنے لیے پسند فرماتے، یعنی یہ تھی محبت غلاموں کے ساتھ۔ اور بھی بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بہت سارے واقعات ہیں، یعنی جب آپ ایک مرتبہ کسی بادشاہ کے ساتھ کسی غزوے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک اونٹ ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں اونٹوں پر کس قدر آپ کی شفقت اور محبت تھی۔ اونٹ کم ہوتے ہیں اور جو کہہ لیں کہ بندے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، افراد زیادہ ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اونٹ کے لیے دو بندے ہوں گے، ایک اس کے اوپر بیٹھے گا اور ایک اس کی نکیل پکڑے گا۔ اسی طرح جا رہے ہوتے ہیں تو جو یعنی 2 میل کا میرے خیال میں 2 میل ایک بندہ بیٹھے گا اور 2 میل ایک بندہ مطلب نکیل پکڑ کے چلے گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر پہنچنا ہوتا ہے اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پھر بیٹا ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بادشاہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ جو اوپر اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمہارے کیا کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو ہمارے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جنہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہے۔ تو بیٹا آپ کی اس محبت اور اس اخلاق یا اس عمل سے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ مطلب پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن گیا۔ مروت کہتے ہیں لحاظ بہادری، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا دیکھیں کہ آپ کی بہادری کے تذکرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے اور اپنی تلوار جو درخت کے ساتھ ٹنگی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خواب میں یعنی خواب راحت میں تھے، یعنی آرام فرما رہے تھے، تو ایک یہودی جو ہے اس تلوار کو وہاں سے اتار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھ دیتا ہے
اور کہتا ہے کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا خدا مجھے تجھ سے بچائے گا۔ تو وہ ڈرتا ہوا، کانپتا ہوا، یعنی اس قدر کانپنے لگ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں اور تلوار نیچے گر جاتی ہے۔ تو بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، اور اس معافی کی وجہ سے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ لیں کہ صحابی بن گیا اور یعنی اسلام قبول کر لیا۔ سربسر صدق یعنی سچائی۔ تو بیٹا آپ کی سچائی کی خبریں تو بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں، یعنی آپ جیسا سچا کوئی بھی بندہ نہیں تھا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں بچپن سے آپ کی سچائی کے تذکرے تھے، کبھی آپ کی زبان اقدس پر جھوٹ کا کبھی شائبہ تک بھی نہیں آیا تھا، یعنی سچ ہی سچ تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سچائی سے اور آپ کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئی کہ پھر بیٹا کہہ لیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد ہوا۔ پھر صفا کہتے ہیں دل کی پاکیزگی، یعنی اچھی دل کی پاکیزگی اس قدر تھی کہ کبھی کسی کے لیے کوئی برا خیال دل میں نہ آیا، بلکہ بہت لوگ جو تھے یعنی ایک مرتبہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں نا، کیا نام ہے، ایک مرتبہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے ایک شادی کی تقریب میں جاتے ہیں، یعنی وہاں پہ مجبوراً جانا پڑتا ہے۔ تو بچپن میں تو انہی مجلس میں آپ مجلس میں داخل نہیں ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ وہاں پہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس مجلس میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو نیند آ جاتی ہے، رات بھر سوئے رہتے ہیں، یہاں تک کہ محفل ختم ہو جاتی ہے اور تمام لوگ منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹا یہ آپ کی دیانتداری کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی دیانتداری جو تھی وہ وہاں پہ دکھائی دیتی ہے جب حجر اسود کو نصب کرنا تھا اور قریب تھا کہ بہت بڑا جھگڑا شروع ہو جاتا قبائل میں، اور نہ ختم ہونے والا جھگڑا شروع ہو جاتا اور اتنی خون ریزی ہوتی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ تو آپ کے اچھے اخلاق نے، آپ کی اچھی ذات نے اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا اور پایہ تکمیل تک پہنچایا، یعنی یہ آپ کا کرم اور فضل تھا۔ تو بیٹا اسی طرح عنایت و مہربانی ایسی کہ زید بن حارث نے اپنے سگے والدین کے ہمراہ واپس جانے سے انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننے کو ترجیح دی۔ جب باپ نے ڈانٹا تو زید نے کہا کہ میں نے آپ میں وہ بات دیکھی ہے جس کی بنا پر اپنے باپ تو کیا تمام خدائی کو بھی ان پر ترجیح نہ دوں گا۔ یہ سن کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم زید کے بارے میں اعلان فرمایا کہ زید آج سے آزاد ہے، میرا بیٹا ہے اور میرا وارث ہوگا، میں اس کا وارث ہوں۔ یہ ہے سخاوت اور فیاضی، یہ ہے اخلاق اور خصائل نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھے اور جو نبوت کے بعد اور زیادہ نکھر کر سامنے آئے۔ بلکہ بیٹا وہ دیکھیں وہ واقعہ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کہہ لیں کہ جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ حضرت ابو سفیان جو تھے زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ کسی وفد کے ساتھ کہیں تجارت کے لیے گئے، تو وہاں کے نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، تو یعنی انہوں نے کہا کہ عرب سے جو قافلہ آیا وہاں سے کسی بندے کو بلا کے لاؤ، اور وہاں پہ یعنی کہ ابو سفیان ہی وہاں پہ جاتے ہیں اس وفد میں سے، اور جب وہ نجاشی پوچھتا ہے کہ مجھے آپ کے اس نبی کے بارے میں بتائیں جس نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے، تو اس نے یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا شروع کر دی کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے، ہم نے کبھی آپ کو امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، یعنی نہ چاہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر دی، حالانکہ بیٹا بدترین دشمن تھے، دشمن ہونے کے باوجود بھی آپ نے کوئی عیب دکھائی نہیں دیا۔ تو بیٹا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدسہ تھی جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کی ہے۔ حوالہ جات: ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر خیر الورا کہیے بجا کہیے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ تو بیٹا یہ حوالہ جات اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور شعر ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ اللہ حافظ۔